اجازت نہیں دی ان کو روزہ چھوڑنے کی اجازت دی جاتی ہے. اور ایک طرف غلو یہ ہوتا ہے کہ جن کو اللہ نے چھوڑنے کی اجازت دی ہے ان کے چھوڑنے پر بھی پابندی لگائی جاتی ہے. اللہ نے بیمار کو روزہ چھوڑنے کی اجازت دی ہے چاہے بیماری زیادہ ہو یا کم ہو. مسافر کو روزہ چھوڑنے کی اجازت دی ہے چاہے سفر میں تکلیف اور مشقت ہو یا نہ ہو. البتہ تکلیف نہیں ہے تو روزہ رکھنا افضل ہے اور بیماری میں بھی افضل ہے روزہ رکھنا. تو وہ بیماری جس میں روزہ چھوڑنا جائز ہے اس میں 2 شرطیں ہیں. 2 شرطوں کے ساتھ روزہ چھوڑ سکتے ہیں آپ. پہلی شرط یہ کہ اگر روزہ رکھا تو بیماری بڑھنے کا خطرہ ہو. آپ کو 99 بخار ہے, آپ نے روزہ رکھا تو 100 ہو جائے گا, تو آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں. چاہے چھوٹی بیماری ہو چاہے گلا خراب ہے, آپ کا خیال یہ کہ اگر میں نے روزہ رکھا تو دوا نہیں کھا سکوں گا, گلا مزید خراب ہو جائے گا. حالانکہ گلے کی خرابی کو کوئی اتنی بڑی بیماری نہیں سمجھا جاتا. آپ کو چھینکیں آ گئیں, زکام ہو گیا, آپ کا خیال یہ کہ اگر میں نے ٹیبلٹ ابھی نہیں کھائی اور ابھی نہیں سویا ٹیبلٹ کھا کے, رات تک افطاری تک انتظار کیا تو یہ نزلہ میرا, بعض دفعہ صبح سحری میں نزلہ شروع ہوتا ہے اور ٹائم گزر چکا ہوتا ہے. یعنی آپ کا خیال یہ ہوتا ہے کہ بھئی سحری کا اتنا ٹائم ہے کہ میں بھی میڈیکل اسٹور سے جا کے دوا لے کر آؤں گا تو روزہ سحری کا ٹائم ختم ہو جائے گا, اور افطاری تک انتظار کیا تو زکام بڑھ جائے گا, تو روزہ چھوڑ سکتے ہیں. اب اس میں کوئی آپ کو تانا دے, چھینکیں آ رہی ہیں روزہ چھوڑ دیا, تو اس کو بولو اللہ سے جا کے بولو. کیا بولیں گے اس میں؟ بھئی اللہ سے بولو کہ چھینکیں آ رہی تھی کیوں. اللہ نے جب بول دیا بیماری تو بیماری ہوتی ہے, چاہے چھوٹی بیماری ہو چاہے بڑی بیماری ہو. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بیماری میں بڑھنے کا اندیشہ تو نہ ہو لیکن بیماری کے دیر سے ٹھیک ہونے کا اندیشہ ہو. آپ کا یہ خیال ہے کہ اگر میں نے روزہ رکھا تو بیماری بڑھے گی تو نہیں, لیکن جس بیماری نے 2 دن میں ٹھیک ہونا تھا وہ 2 دن سے زیادہ ہو جائے گی. اگر یہ 2 کنڈیشن نہیں ہے تو پھر بیماری میں روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے, کیونکہ روزہ بیماری کو کچھ کہہ نہیں رہا نا. بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں بھوکا رہنے سے جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے انسان, اور یاد رکھو زکام ایسی بیماری ہے جس میں بھوکا رہنے سے جلدی ٹھیک ہوتا ہے آدمی. یہ تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کسی کو ٹیبلٹ کھانی ہو تو پھر روزہ نہیں رکھ سکتا, ورنہ عام حالات میں بھوکا رہنے سے زکام جلدی ٹھیک ہوتا ہے. نہیں آ رہی بات؟ تو ایسے زکام کے مریض کو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہوگی. جس کا یہ خیال ہو کہ یعنی کھانے سے اور بیمار ہوں گا تو وہ تو اور بیمار ہوگا. ایک مسئلہ یہ. دوسرا مسئلہ بہت اہم یہ ہے کہ پریگنینسی میں یا فیڈ کرانے والی خواتین, ان کے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے یا نہیں ہے. یہ مسئلہ بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے. تو یاد رکھو پریگنینسی کوئی بیماری نہیں ہے, یا خاتون کا اپنے بچے کو فیڈ کرانا کوئی بیماری نہیں ہے. لوگوں کے بہت کالز آتی ہیں اور لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر نے منع کیا ہے. آج صبح ایک صاحب کی کال آئی کہ ڈاکٹر نے کہا ان کو ہر تھوڑی دیر کے بعد پانی پینا ضروری ہے کیونکہ یہ بچے کو فیڈ کرا رہی ہیں, لہذا ان کو ہر تھوڑی دیر کے بعد پانی پینا ضروری ہے. میں نے کہا یہ کب سے ضروری ہوا ہے؟ آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک ہماری ماؤں کے دور تک تو پانی پینا, ڈاکٹروں کے ہاں تو صبح اٹھ کے 48 گلاس پانی پینا بھی ضروری ہو گیا ہے. سنا ہے 48 سے تھوڑا کم کر لیں. ایک صاحب نے بتایا کہ ڈاکٹر نے کہا کہ صبح 6 گلاس پانی پیا کرو. میں نے کہا اللہ کا واسطہ نہیں پیا کرو. ابھی اس کی ڈیٹیل پھر کسی اور وقت بتاؤں گا. دنیا میں کوئی جانور بھی صبح اٹھ کے پانی نہیں پیتا, الا یہ کہ رات کو پینا بھول گیا ہو یا پیاس بہت لگ رہی ہو, وہ بھی صبح کچھ کھانے کی طرف جاتے ہیں. تو میں نے کہا ان سے پوچھیں کہ یہ کب سے, یہ صرف آپ کی وائف کے لیے, یہ ہر خاتون کے لیے کب سے ہوا یہ؟ تو یہ بات یاد رکھیں, فقہا بیان کرتے ہیں کہ پریگننٹ عورت یا دودھ پلانے والی عورت جب کسی ڈاکٹر سے روزہ چھوڑنے کی اجازت لے گی تو 2 شرطیں ہیں. ایک تو یہ کہ ڈاکٹر اس فیلڈ کا ماہر ہو, نمبر 2 وہ ڈاکٹر دیندار ہو, رمضان کے روزے کی اہمیت بھی جانتا ہو. نہیں آ رہی بات؟ میرا خیال ہے بہت سے ڈاکٹروں کا اپنا روزہ نہیں ہوتا, وہ رمضان کی اہمیت ہی نہیں ہے ان کے دلوں میں, وہ ذرا سی باتوں پہ عورت کو اجازت دے دیتے ہیں روزہ چھوڑنے کی. تو پریگنینسی یا فیڈ کرانا یہ کوئی بیماری نہیں ہے. ہاں اگر کسی خاتون کو کمزوری ہے, وہ فیڈ کرانے سے باقاعدہ ان کو چکر آتے ہوں یا
بچے کو نقصان کا خطرہ ہو, دودھ نہیں بن رہا ہو, پھر کسی ڈاکٹر کو بتائیں. پہلی بات, اگر وہ ڈاکٹر دیندار ہوگا تو وہ ایسی ٹیبلٹ آپ کو بتا دے گا کہ یا ایسی خوراکیں آپ کو بتا دے گا جو آپ مغرب سے لے کر صبح سحری تک نان اسٹاپ کھائیں, اور اس میں اتنی انرجی ہوگی کہ وہ آپ کو صبح سے لے کے شام تک ریلیکس کر دے گا, اور آپ کی یہ فیڈ کی ضرورت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی, اور آپ کو خوراک کی چندہ ضرورت نہیں رہے گی. آج پورے بیان میں یہ چندہ کا لفظ نہیں آیا تھا, رہ گیا تھا, ٹھیک ہے نا. آپ کو مزید کسی خوراک کی چندہ ضرورت نہیں رہے گی. اسی طرح پریگنینسی میں بھی یہی ہے. لیکن پھر بھی اگر ڈاکٹر سمجھتا ہے, دیندار بھی ہے, سمجھدار بھی ہے, وہ سمجھتے ہیں نہیں واقعتاً نقصان ہوگا, تو پھر چھوڑ سکتے ہیں روزہ. ایسی ضرورت تو بلا وجہ ذرا سی باتوں پہ نہیں. روزہ رکھ کے تو پریشانی تو ہوگی بھائی, روزے کا تو مقصد ہی پریشان کرنا ہے. ایسا روزہ جس میں کچھ بھی نہ ہو, یہ کون سا روزہ ہوا بھائی؟ تو روزہ رکھیں گے تو گریں گے بھی, چکر بھی آئیں گے. دوستو اگر ویڈیو اچھی لگے تو شیئر بھی ضرور کر دینا. میری کہانی ہے کہ دنیا دار فانی ہے, یہی میری کہانی ہے.